ارباب اختیار تک پہنچائیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے ریاست جموں کشمیر کا، یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کا۔ اس سلسلے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم بارہمولہ ایک تاریخی قصبہ ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر ہم ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر ان تک پہنچائیں اور ایک سیاسی سطح پر ہم کیا ریلیف توقع رکھتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے دورے سے، اس پہ بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی محاذ پر ہم کس طرح کی ریلیف سمجھتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب دے سکتے ہیں، اس پر بھی بات۔ سیاسی سطح پر ہماری آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اب چند دنوں کے اندر اندر اس کی رپورٹ شائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور عوام کی امنگوں کا احترام کرتے ہوئے جلد از جلد ریاست جموں کشمیر میں الیکشن کروانے جائیں۔ صاف اور شفاف الیکشن اس حکومت سے توقع کی ہے، ہماری توقع ہے۔ دوسرا ہمارا آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے ان کی ایک خود کی سٹیٹمنٹ بھی ہے، آنریبل ہوم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ الیکشن سے پہلے بحال ہو جاتی تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی طرف ایک بہت بڑا یہ قدم ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے بھی قیدی اس وقت جیل میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں کشمیر میں جو عمل کے ڈویڈنڈس ہیں، اب یہ ان تک بھی پہنچنے چاہیے۔ ہم آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ انجینئر رشید صاحب بھی قید میں ہیں، ہم گزارش کریں گے کہ ان کو بھی رہا کیا جائے تاکہ پولیٹیکل پروسیس میں وہ بھی اپنا ایک کنسٹرکٹیو جو کنٹریبیوشن ہے وہ ادا کر سکیں۔ اب جو کچھ اقتصادی معاملات ہیں میں ان کی وہ آپ کے ذریعے موجودہ حکومت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری فروٹ انڈسٹری ہے۔ فروٹ انڈسٹری نے اس یونین ٹیریٹری کو، جموں کشمیر اور لداخ کو اس وقت سپورٹ فراہم کی جب باقی سارے دروازے بند تھے۔ اس انڈسٹری نے اس ریاست میں اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھا۔ ہماری موجودہ سرکار سے یہ اپیل بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ جو میوہ ایران سے آتا ہے وایا افغانستان، اس پہ چونکہ آپ نے ٹیکس نہیں رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کشمیر کے جو فروٹ گروورز ہیں اور جو کشمیر کا فروٹ ہے اس پہ اس کا انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پہ جتنا بھی آپ باہر سے فروٹ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ آپ سیس ٹیکس لگائیں تاکہ کشمیر کو ایک ایکول پلینگ فیلڈ ملے، ہمارے گروور کو اور ہمارے فارمر کو اور ہمارا جو یہ فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو، تاکہ وہ کمپیٹ کر پائیں باہر کے فروٹ کے ساتھ۔ اگر آج کنٹریکٹر سفر کرتا ہے تو اس کی فیملی سفر کرتی ہے تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہاں کی ریاستی حکومت پر کہ وہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر غور و خوض کرے اور معاملات حل کرے۔ اس وقت ان کے جو ایشوز ہیں اس میں کارڈ رینیو کرنے کا ایشو ہے کہ ان کے کارڈ رینیو کرنے میں اب اتنے لوازمات بڑھا دیے گئے ہیں کہ کارڈ رینیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری ایل جی صاحب کی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان کے کارڈ رینیو کروانے کے لیے جتنی بھی آسانی میسر رکھیں گے اتنا کنٹریکٹرز جو ہے وہ جذبے سے اور شوق سے کام کرے گا۔ اس کے بعد کنٹریکٹرز کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے ان کی پیمنٹس کی جائیں، کیونکہ عید آنے والی ہے۔ کنٹریکٹرز نے بینکوں سے لون اٹھایا ہے، مزدوروں کے پیسے ان کی طرف ہیں، اینٹ والے کے پیسے ہیں، پتھر والے کے پیسے ہیں، ریت والے کے پیسے ہیں، اور یہ سارا میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ ان سے اب تقاضا کرتے ہیں انٹرسٹ کا بھی۔ تو ہماری گزارش ہے کہ کنٹریکٹرز کے جو بھی واگزار ہیں گورنمنٹ کی طرف، ان کے پیسے دے دیے جائیں، ان کا جو بیلنس ہے وہ ادا کر دیا جائے تاکہ کنٹریکٹرز کو سہولیت فراہم ہو۔ پاور کی صورتحال ایک تشویشناک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ سیام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاور کی ترسیل جو ہے اس کو بہتر نہیں بلکہ اس کو کم سے کم اتنا تو کر دیا جائے کہ سحر اور افطار کے وقت لوگوں کو مشکلات نہ ہوں۔ آپ نے بڑا معقول سوال پوچھا ہے، میں اس کا تھوڑا سا ٹائم آپ سے لے لوں گا کہ جو عدم اعتماد ہے اس کا سلسلہ زیادہ تر شروع ہو گیا جب 2005 میں الیکشن ہوا تھا۔ 2005 میں جب ہم نے الیکشن کروائے اس وقت پی ڈی پی کانگریس کی حکومت تھی، اور ان 5 سال کے دوران 4 چیئرمینوں کو عدم اعتماد ہوا، حالانکہ چاروں چیئرمینوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے تھا۔
سب سے پہلے جلال الدین صاحب بنے، وہ PDP کے تھے. جلال الدین صاحب کے بعد پھر ریاض ناگو صاحب بنے، وہ بھی PDP کے تھے. ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو یوسف ڈار صاحب بنے، وہ بھی PDP کے تھے. ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو رشید ملا صاحب بنے، وہ بھی PDP کے تھے. جو نیا الیکشن ہوا ہے اس میں ہم نے نہ PDP نے شمولیت کی، نہ نیشنل کانفرنس نے شمولیت کی، اپنی پارٹی بنی ہی نہیں تھی. اس وقت صرف کانگریس نے شمولیت کی تھی اور کچھ شاید انڈیپینڈنٹس تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے BJP جوائن کی ہے، کچھ نے اپنی پارٹی جوائن کی ہے، کچھ شاید ابھی بھی وہیں پر ہیں جہاں کانگریس میں ہی ہیں. تو یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اپنی پارٹی کے میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہ مجھے، نہ میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحبان کو، نہ ہمارے سینئر لیڈر صاحبان کو، کسی کو بھی اس کے بارے میں میں ادھر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس معاملے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ اوپن نہ ہڈن ہوئی ہے، چاہے وہ BJP ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، کوئی ہو. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. بارہمولہ کے لوگوں نے اس وقت ان کو الیکٹ کیا ہے. یہ بارہمولہ کے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں. جو یہ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جس طرح کی کونسل بنائیں گے، جس طرح کام یہ کریں گے، اسی طرح کی عزت اور وقار ان کو ملے گا. اب اس وقت یہ الزام لگانا کہ یہ BJP اور اپنی پارٹی کا کوئی نیکسس بن رہا ہے، اپنی پارٹی اتنی بیوقوف اور احمق پارٹی نہیں ہے کہ وہ بارہمولہ میونسپلٹی الیکشن کے لیے خود کو داؤ پہ لگائے گی. تو اپنی پارٹی اس الیکشن سے بالکل دور ہے. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. جس طرح سے یہ چاہیں اس طرح سے اس کو کونسل کو چلائیں، اسی طرح جس طرح سے یہ اپنی عزت کو محفوظ سمجھتے ہیں اسی طرح سے ان کو کونسل. جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، جب پچھلی بار وہ چیئرمین بنے تھے اس وقت BJP کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کی تھی، تو اس وقت وہ 18 تھے. اس وقت جو یہ ہمیں اس میں گھسیٹا جا رہا ہے اپنی پارٹی کو، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی کا اس الیکشن کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے ہمارا BJP کے ساتھ نہ الائنس ہے، نہ الائنس اس وقت کوئی صورتحال نظر آتی ہے، اور نہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ بارہمولہ کی میونسپلٹی الیکشن کے لیے ہم خود کو داؤ پر لگائیں گے، اپنی پارٹی کی عزت کو داؤ پہ لگائیں گے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر میں اس میں انوالو ہوتا. جب میں نے آپ کو کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور میں بارہمولہ سے ہوں، پوچھ سکتے ہیں آپ، ایون ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیا جاوید بیگ اس میں انوالو ہے. جب میں انوالو نہیں ہوں تو یہ پارٹی ہماری اس میں انوالو نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم نے کوئی بھی لاہ عمل تیار نہیں کیا ہے. البتہ جو بھی بنے اس کو بارہمولہ کی خدمت کرنی چاہیے. اور اپنی پارٹی کا تو کوئی ہے ہی نہیں کینڈیڈیٹ، نہ کوئی اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ اس وقت الیکشن لڑا ہے، تو ہم کو اس میں گھسیٹنا یہ ناانصاف ہے. بہت بہت شکریہ.